السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِیع، اور جو کوئی نہ طاقت رکھے، منکم تم میں سے، طولاً مقدور کی، ان ينکح المحصنات کہ نکاح کرے وہ عورتوں سے، مؤمناتی جو مومن ہیں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تمہاری کنیزیں جو مومن مسلمان ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے، بِایمانکم تمہارے ایمان کو، بعدکم تمہارے بعد، من بعد بعد سے، فانکحوہن سو ان سے نکاح کرو تم، بِاذن اہلہن ان کے مالک کی اجازت سے، وآتوہن اور ان کو دو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات قید یعنی نکاح میں آنے والیاں، غیر مصافحات نہ کہ مستی نکالنے والیاں، ولا متخذات اور نہ آشنائی کرنے والیاں، اخدان چوری چھپے، فاذا حسن پس جب نکاح میں آ جائیں، فإن اتینا پھر اگر وہ کریں، بفاحشۃ بے حیائی، فعلیہن تو ان پر نصف ہے، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب عذاب سے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، خشی العنتا ڈرتا ہے تکلیف یعنی زنا سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا۔ اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا بعض سے ہے تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپے یار بنانے والی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکی ہیں تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِیع یعنی اگر کسی شخص کی مالی حالت اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، تو کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے نکاح کر لے، بشرطے کہ وہ لونڈی مسلمان ہو۔ یہاں کسی شخص کو اپنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کا بیان نہیں، کیونکہ اس کا لونڈی ہونا ہی مالک کے لیے اس سے صحبت کے جواز کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اسے صحبت نہیں کر سکتا اور اس کی اولاد جائز اولاد سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر نکاح ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے آزاد کر دے اور آزاد کر کے نکاح کر لے۔ بعدکم من بعد یعنی تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور تمہاری ملت بھی ایک ہے، پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہ کرو۔ فانکحوہن باذن اہلہن یعنی جیسے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی سرپرست کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح لونڈی سے نکاح کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان الفاظ سے بعض نے سمجھا ہے کہ مہر لونڈی کا حق ہے، لیکن اکثر علماء سلف کے نزدیک یہ مہر لونڈی کے مالک کا ہوگا، لونڈی کی طرف مہر کی اضافت مجازی ہے۔ ولا متخذات اخدان اخدان خدن کی جمع ہے، یعنی خفیہ آشنا چھپی یاری سے منع فرمایا تو نکاح میں گواہ لازم ہے۔ نصف ما علی المحصنات من العذاب المحصنات میں الف لام عہد کا ہے، اس سے مخصوص محصنات یعنی کنواری آزاد عورتیں مراد ہیں، کیونکہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے جس کا نصف ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا رجم ہے، اس کا نہ نصف ہو سکتا ہے
نہ یہاں المحصنات سے مراد وہ عورتیں ہیں یعنی لونڈی اگر شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے تو انہیں کنواری آزاد عورتوں کی سزا سے نصف سزا دی جائے گی جو 50 کوڑے ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت کو رجم کے انکار کی دلیل بنایا ہے کہ چونکہ رجم کا نصف ہو نہیں سکتا اس لیے رجم شریعت میں ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنی کم علمی سے الف لام کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، نہ المحسنات کی صحیح مراد سمجھی ہے۔ عبداللہ بن عیاش مخزومی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ الموطا الحدود با ما جاء فی حد الزنا حدیث نمبر 17۔ ذالک لمن خشی العنت، یعنی مذکورہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ وان تصبروا خیر لکم، اس سے اکثر علماء سلف نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ ایسی منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے۔